السلام علیکم جی، ڈاکٹر حسن عتیق ہے. میں پنڈی پریزن بیس پریکٹس کرتا ہوں. آج ایک بہت امپورٹنٹ چیز اپنے ویور سے ڈسکس کرنی تھی، اور ایک ایسی چیز ہے جو کہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ ورس کرتی جا رہی ہے، یہ کہنا چاہیے. اسموکنگ. ینگسٹرز میں اسموکنگ کا رجحان پہلے سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ کیوں بڑھ رہا ہے، اس کی کیا کیا کمپلیکیشنز ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں، اور ہم لوگ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. تو اسموکنگ جو ہے ڈیفینیٹلی ایک غلط کمپنی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے. 1 سے 2، 2 سے 4، پھر ریپڈلی ورس کر جاتی ہے. ینگسٹرز ریئلائز نہیں کرتے کہ وہ کس ایک مہلک انجام کی طرف جا رہے ہیں. اسموکنگ وہ لوگ جو کرتے ہیں، جو کرونکلی چین اسموکرز بن جاتے ہیں، ادھر وہ سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں، شیشہ اسموکرز ہیں، یا ای سگریٹ اسموکرز ہیں، ادھر بھی ان کے لنگس ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے، جب وہ 10 سے 15 سال اسموکنگ کرتے ہیں، بے شک وہ زیادہ کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں، اٹ ڈپینڈس اپون دا باڈی ٹینڈنسی کہ وہ کس وقت جا کے لنگس ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو سانس کے مسئلے سے درکار ہو جاتے ہیں. پیشنٹ کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جس وقت سردیاں آن پڑتی ہیں ستمبر اکتوبر کے بعد، اس وقت پیشنٹ کو سانس کا مسئلہ بالکل پیش آنا شروع ہو جاتا ہے. کھانسی کا مسئلہ، سانس چڑھنا، رات کے ٹائم کھانسی شروع ہو جانا. فردر آن ایج جب پروگریس کرتی ہے تو اس کے بعد پاؤں میں سوجن پڑنا شروع ہو جاتی ہے، بلغم بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے. اس وقت پیشنٹس ریئلائز کرتے ہیں کہ غلطی کر بیٹھتے ہیں. پھر اس وقت پیشنٹس ہمارے پاس او پی ڈی میں آتے ہیں ان مسئلے مسائل کے ساتھ، اور لائف لانگ پیشنٹ کی میڈیسن چلتی ہیں. اس وقت ریگریٹ تو ہوتا ہے، لیکن کوئی چیز ریورس نہیں کر پاتے. اس لیے سب ینگسٹرز کے لیے، جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں ان کے لیے، جو بزرگ حضرات ہیں ان کو جو اسموکنگ کرتے ہیں، وہ ہمارے گاؤں کے حضرات جو چلم حقہ وغیرہ پیتے ہیں، وہ یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں جو کہ جسم کے لیے برابر کی نقصان دہ ہے. یہ غلط کنسیپٹ ہے کہ سگریٹ نقصان دہ ہے تو چلم نقصان دہ نہیں ہے، تو حقہ نقصان دہ نہیں ہے، یا ای سگریٹ. ایچ آف دیم از ویری مچ ڈینجرس اینڈ ہیز ڈینجر فار دا ہیلتھ. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اپنی لائف اسٹائل چینج کریں، ایکسرسائز پہ فوکس کریں، اور میک شیور کریں کہ آپ ڈیلی ایٹ لیسٹ 30 سے 40 منٹ واک کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ڈیلی 30 سے 40 منٹ واک کرتے ہیں ان کے لنگز ہیلدی رہتے ہیں. ویکلی ایٹ لیسٹ 75 to 100 منٹس آف فزیکل ایکٹیویٹی لازمی ٹچ کریں. یہ غلط کنسیپٹ ہے کہ آفس میں جانا، کالج یونیورسٹیز میں جانا یہ آپ کی واک ہے. وہ آپ کی واک نہیں ہے، وہ آپ کی مجبوری ہے. واک آپ کی وہ ہوتی ہے جو ڈیڈیکیٹڈ واک ہوتی ہے. جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ ہفتہ وار 1 یا 2 سگریٹ کم کرنا شروع کریں. گریجولی اوور نیکسٹ 2 to 3 منتھس اس کو ٹارگٹ کریں، ایم کریں، اور اپنی اسموکنگ ہیبٹس کو ڈکریز کریں. وہ لوگ جو حکم سگریٹ، ای سگریٹس، چلم وغیرہ استعمال کرتے ہیں، وہ ڈیوریشنز کم کرنا شروع کر دیں. ہفتہ وار 1 منٹ 2 منٹ کم استعمال کریں. الٹیمیٹلی ہوگا کیا، اوور نیکسٹ 2 to 3 منتھس آپ ٹیپا ڈاؤن کر کے 3 سے 4 سگریٹس پہ لے آئیں گے. ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ گھر والے جذباتی ہو کے پیشنٹس کے سگریٹ امیجیٹلی بند کر دیتے ہیں. الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ پیشنٹ ہمارے پاس جب او پی ڈی میں پریزنٹ کرتا ہے تو اس کے انگزائٹی سمٹمس ورس کر چکے ہوتے ہیں. ابڈومینل ڈسٹینشن، کانسٹیپیشن، ہاتھ کانپنا، یہ چیزیں بہت خراب ہو رہی ہوتی ہیں، اور کوئی موڈیفکیشن پیشنٹ کی کاؤنسلنگ پہلے سے نہیں کی ہوتی. تو ان پیشنٹس کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس وقت سگریٹ، چلم، حقہ وغیرہ جب چھوڑتے ہیں، چھوڑنے کی طرف آتے ہیں، اس وقت یہ مسئلے بالکل درکار ہوتے ہیں. ہاتھ پاؤں کانپنا، پیٹ پھولنا، کانسٹیپیشن، قبض کا مسئلہ، بھوک کا اٹھ جانا، نیند کا اٹھ جانا، اٹس اے پارٹ آف اٹ. لیکن اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. جب آپ سلولی گریجولی ٹیپر ڈاؤن کریں گے، جس طرح میں نے آپ کو ہدایات دی ہیں، اس وقت یہ مسئلے مسائل درکار نہیں ہوتے، اور آپ کا خرچہ بھی بچے گا، آپ کی صحت بھی بچے گی. اب کمپلیکیشنز کی طرف آتے ہیں کہ سانس کے علاوہ کیا کیا کمپلیکیشن پیشنٹس کو فیس کرنی پڑتی ہیں اپنی فردر آن لائف میں. بھیانک جو ایکسٹریم موسٹ کمپلیکیشن ہو سکتی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی کینسر ہے. لیکن کینسر سے علاوہ جب لنگس ڈیمیج ہیں تو آپ نمونیا بہت ریپڈلی کیچ کرتے ہیں اس موسم میں، سردیوں میں، گرمی میں بھی کر سکتے ہیں. ویسے ٹی بی ہونا بہت کامن ہے اس طرح کے مریضوں میں. سانس کا مسئلہ، دھوئیں کے دما، سی او پی ڈی ہم اس کو کہتے ہیں. پیشنٹ لائف لانگ انہیلرز پہ رہتا ہے، وہ بہت زیادہ پیشنٹ سے پائے جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہماری خوراک بھی کافی خراب ہو چکی ہے، تو شوگر بی پی بھی ساتھ ایڈ آن ہو جاتا ہے، جو کہ ملا کے کولیسٹرول، دل کے مسائل، فالج،
یہ چیزیں اور ورس کر جاتی ہیں. اس لیے میرے سب بھائیوں سے بہنوں سے التجا ہے کہ سگریٹ نوشی کو ترک کریں. دنیا میں سگریٹ نوشی ایک بہت بڑی وجہ ہے اموات کا. یہ دنیا میں ایک پینڈیمک بھی قرار دی جا چکی ہے. تو اس لیے مل کے سگریٹ سے لڑیں گے، سگریٹ کو ختم کریں گے، اور اپنے جتنے لوگ ہیں ان کو پیار سے محبت سے سمجھائیں گے کہ وہ سگریٹ کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے ترک کریں. تھینک یو.